نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انشاءاللہ آج ہم مخرج کے متعلق پڑھیں گے۔ مخرج کا روٹ ورڈ خا را جیم ہے۔ خارجہ مطلب خارج ہونا یا نکلنا۔ تجوید کی ٹرمینالوجی میں مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہے۔ ٹوٹل 5 مین مخارج ہیں۔ نمبر 1 الجوف، شاید یہ ایک نیا ورڈ ہوگا آپ کے لیے۔ الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ، یعنی زبان اور منہ کی چھت کے درمیان جو خالی حصہ ہے اس کو الجوف کہتے ہیں۔ نمبر 2 حلق، نمبر 3 زبان، نمبر 4 ہونٹ، نمبر 5 الخیشوم۔ الخیشوم بھی ممکن ہے کہ آپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ اور نیا ورڈ ہوگا۔ الخیشوم کا مطلب ناک کے اندر کا جو حصہ ہے، اسے نیزل پیسج بھی کہتے ہیں اور ناک کا بانسا بھی کہتے ہیں۔ چلیں آپ یہ 5 مین مخارج میرے ساتھ رپیٹ کریں۔ الجوف، حلق، زبان، ہونٹ اور الخیشوم۔ ان 5 مین مخارج سے عربی کے تمام حروف نکلتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک ہی مخرج سے ایک سے زیادہ حرف ادا ہو رہا ہے تو ان کی آواز میں کیوں ڈفرینس ہوتا ہے؟ وہ ڈفرینس صفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر لیٹر کی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی کہ صفات ہیں، جس کی وجہ سے حروف کی ساؤنڈ میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً تا اور طا، 2 نقطوں والی تا اور طا جس کو اردو میں طوئیں کہتے ہیں، ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، پر آواز میں تبدیلی کیوں ہے؟ تا کی صفت ہے کہ وہ باریک پڑھا جاتا ہے اور طا کی صفت ہے کہ وہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کسی حرف کو موٹا کرنے کے لیے یعنی ہیوی کرنے کے لیے زبان کا پچھلا حصہ منہ کی چھت کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، یعنی ریزنگ بیک آف یور ٹنگ، اور وہ حرف باریک یعنی لائٹ ہو جائے گا اگر زبان کا پچھلا حصہ نیچے کر لیں۔ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس میں لفظ شیطان آتا ہے، اور شیطان میں حرف طا ہے، پر عام طور پر صفت کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے طا کو تا پڑھ دیا جاتا ہے اور شیطان کو شیطان پڑھ دیا جاتا ہے، اور یہ لحن جلی کی قسم ہے، یعنی میجر مسٹیک ہے۔ آپ اگر اندازہ کرنا چاہیں کہ کسی حرف کا کیا مخرج ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر دیں، اس کے شروع میں زبر یعنی فتحہ والا حمزہ لے آئیں، جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ حرف با لے لیں، با کو سکون کے ساتھ پڑھیں اور شروع میں زبر والا حمزہ لگا دیں۔ اب آپ کو محسوس ہوگا یہ صرف ہونٹ سے ادا ہو رہا ہے، اس میں ناک کا، زبان کا یا حلق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح حرف نون لے لیں، ان آپ محسوس کریں گے کہ نون کی ادائیگی کے لیے زبان استعمال ہو رہی ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ حرف ہا، اس میں حلق کا استعمال ہو رہا ہے، زبان، ناک یا ہونٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پہلا مخرج الجوف کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف مد ادا ہوتے ہیں۔ مد کا مطلب لمبا کرنا یا کھینچنا ہے۔ حروف مد سے مراد وہ حروف جو کسی الفابیٹ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ حروف الف، واو اور یا ہیں۔ حروف مد کی ایک خاص شرط یہ ہوتی ہے کہ ان پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ حرکت سے مراد زیر، زبر یا پیش۔ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو وہ الف مد کہلاتا ہے۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو وہ واو مد کہلاتی ہے،
جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو وہ یا مد کہلاتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں حروف الف، واو اور یا سے پہلے ان کی میچنگ حرکات آتی ہیں۔ حرکات سے مطلب زیر، زبر اور پیش۔ 3 حروف مد ہیں، الف، واو، یا، اور 3 حرکات ہیں، زیر، زبر، پیش۔ الف سے میچنگ حرکت زبر ہے، واو سے میچنگ حرکت پیش ہے، اور یا سے میچنگ حرکت زیر ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ الف، واو اور یا پر کوئی حرکت دیکھیں، جان لیں کہ ان کا مخرج الجوف نہیں ہے۔ الجوف صرف الف مد، یا مد اور واو مد کا مخرج ہوتا ہے۔ عربی میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، عربی میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ الف مد کی مثال مالکی ہے۔ آپ دیکھیے الف خالی ہے اور ما قبل زبر ہے۔ اگر مالکی کا میم صرف زبر کے ساتھ ہوتا اور اس کے بعد الف نہ ہوتا تو اس کو ما پڑھتے بغیر لمبا کیے۔ کیونکہ میم زبر کے بعد خالی الف ہے جو حروف مد ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنا لمبا پڑھیں؟ یہاں پر میم کو ہم 2 کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے، یعنی ڈبل کاؤنٹ پڑھیں گے۔ میم زبر ما سنگل کاؤنٹ ہے اور میم زبر الف سکون ما ڈبل کاؤنٹ ہے۔ ما سنگل کاؤنٹ، ما ڈبل کاؤنٹ۔ مالکی، مالکی۔ آپ کی کتاب میں واو ساکن کی مثال اعوذ لکھی ہوئی ہے۔ پہلے آپ اس میں حرف مد ڈھونڈیں۔ اعوذ میں جو الف ہے یہ زبر کے ساتھ ہے۔ الف پر جب حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں اور یہاں یہ حرف مد نہیں ہے، اس کو سنگل کاؤنٹ پڑھیں گے، آ آ۔ اس کے بعد عین پیش واو سکون او ہے، اس میں واو ساکن سے قبل پیش ہے تو عین کو ڈبل کاؤنٹ پڑھیں گے، او او۔ اعوذ، اعوذ۔ تیسری مثال یا ساکن کی ہے، رحیم۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہا کو ڈبل کاؤنٹ پڑھیں گے، رحیم، رحیم۔ چلیں ان 3 مثالوں کو اب دوبارہ پڑھتے ہیں اور مخرج پر غور کرتے ہیں۔ مالکی، میں مد کو ایگزیجریٹ کر کے پڑھوں گی، یعنی ڈبل کاؤنٹ سے ذرا لمبا پڑھوں گی تو کہ آپ محسوس کر سکیں اس کا مخرج۔ ما، ما۔ آپ بھی بولیے، مد کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ منہ کے خالی حصے سے، ما۔ دوسری مثال اعوذ، او او۔ تیسری مثال رحیم، ہی، ہی۔ آئی ہوپ آپ محسوس کر سکے ہوں کہ ان 3 حروف مد کا مخرج منہ کا خالی حصہ ہے۔ کچھ دوسری تجوید کی کتابوں میں الجوف کی ڈیفینیشن منہ اور حلق کا خالی حصہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن بھی صحیح ہے، آپ صرف منہ کا خالی حصہ کہہ لیں یا منہ اور حلق کا خالی حصہ کہہ لیں۔ یہ پہلا مخرج الجوف تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم مخرج نمبر 2 حلق کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس کے کون سے حروف ہوتے ہیں اور ان کی کیا مثالیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔